50 روپے میٹر کا کپڑا. ارے بابا جب اس کا رشتہ اللہ کے قرآن سے ہو گیا تو بے وضو نہیں چھو سکتے. قرآن کی برکت نے اس کو بابرکت بنا دیا ہے. کاش کہ تمہاری بیٹی کسی حافظ کے نکاح میں آتی تو ذرا سوچ تو کہ تیری بیٹی کی قسمت کہاں پہنچ جاتی. کیونکہ قرآن سے لگے گی. وہ قرآن جو یہاں پر موجود ہے یہ خالی دل نہیں ہے. اس دل میں میموری میں اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے. تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی کے پیٹ سے حافظ قرآن کا بچہ جنم لے؟ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی کے پیٹ سے عالم دین کا بچہ پیدا ہو؟ دولت کے نشے میں اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہو اور حافظ قرآن فری میں کرنے کو تیار ہے تو تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی ہوئی. کہا یا رسول اللہ ہم سے کون کرے گا, ہم تو غریب ہیں. کہا بول تو کرے گا. آئے ہے بول تو بول کرے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے ارادہ کرنا تیرا کام ہے, تیرے لیے دلہن ڈھونڈ کر لانا محمد کا کام ہے. اندازہ لگا تیری بیوی تیرا باپ لائے گا, تیری بیوی تیری اماں پسند کرے گی, تیری بیوی تیرا یار پسند کرے گا, تیری بیوی محلے کا امام پسند کرے گا, تیری بیوی محلے کا ڈیلر پسند کرے گا. اور اس غریب کی قسمت کا کیا کہنا جس کے لیے بیوی دونوں عالم کا امام پسند کر رہا ہو. کتنی قسمت والا ہے, کتنے مقدر کا دھنی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ اقرار کر لیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ لیا, قلم لیا, اللہ اللہ مدینے کے سب سے مالدار کو خط لکھا. سبحان اللہ. پورے مدینے میں جو سب سے بڑا مالدار ہے اور اندازہ لگا بٹیا ایک ہے, اکلوتی بیٹی, بڑے باپ کی بیٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ او صاحب یہ میرا مہمان جا رہا ہے, میں چاہتا یہ ہو کہ تم اس بچے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو. اللہ اکبر. اور خط دے دیا کس کو؟ بولے کس کو؟ اسی بچے کو دے دیا خط کہ لے تو لے کے جا. اللہ ڈرتا 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 غریب پہنچا خط لے کر کے. تو چودھری صاحب آرام سے بیٹھے تھے دروازے کے باہر اور بیٹی اندر بیٹھی تھی پردے میں. جب یہ خط لے کر کے گیا اور خط کو انہوں نے پڑھا تو اس کا چہرہ دیکھا. کیا دیکھا؟ اور ایک جملہ نکل گیا اس کی زبان سے, فقط کتنا؟ ایک جملہ کہ ایک بار اپنا بھی چہرہ دیکھ لو. یہ بات اندر تک چلی گئی. بیٹی سن لی, کہنے لگا کہ آج چلے جاؤ, میں مشورہ کر کے غور فکر کر کے تم کو جواب دوں گا. وہ لڑکی جانے لگی. وہ کیا کی؟ وہ لڑکی, لڑکا جانے لگا. آنکھ سے آنسو گر رہا ہے. وہ غریب اپنی غربت کا مارا ہوا چلا جا رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم قیامت آ جائے کسی بیوہ عورت کو شوہر کا تانا مت دینا کبھی بھی. کسی یتیم کو باپ کی یاد مت دلانا. کسی غریب کو اس کی غربت کا حوالہ دے کر برا مت کہنا کبھی بھی. دل دکھ جاتا ہے.
اس لیے کہ وہ غریب خود نہیں، رب نے بنایا. بے شک. وہ یتیم خود نہیں، رب نے بنایا. وہ بیوہ عورت خود نہیں، رب نے اس کے شوہر کو بلایا ہے. ڈرا کرو اللہ سے، ان سے دعا لینے کی کوشش کرو. ان سے دعا لینے کی کوشش کرو. یہ غریب بیچارہ جانے لگا. توجہ میری طرف بھائی، میں سمجھ رہا ہوں، آپ کے اشارے کو سمجھ رہا ہوں. تھوڑی دیر میری طرف دیکھ لو آپ، بس ختم کرنے والا ہوں. جانے لگا نکل کر. جوان لڑکی، بڑے باپ کی صاحبزادی کمرے کے اندر سے نکل کر آئی، باپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بابا جان، مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ نے آنے والے کا چہرہ تو دیکھا، بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی بیٹی نصیب والی ہے، کسی کے لیے دولہا باپ چنے گا، اماں چنے گی، خاندان چنے گا، لیکن تیری بیٹی قسمت والی ہے جس کے لیے دولہا معراج کا دولہا پسند کرتا ہے. میرے بابا قیامت تو آ سکتی ہے مگر میں اس شہزادے کے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی جس کو میرے لیے آمنہ کے لختے جگر نے چنا. بھاگی گئی، کہا کہ رک جا، میں تیرے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اللہ اللہ گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے بابا کو بلایا، نکاح کر دیا. کیا کیا؟ نکاح. کتنا ہنگامہ ہمارے نکاح میں ہوتا ہے، دیکھ تو یہاں کچھ ہوا؟ ارے کچھ ہوا؟ پیغام گیا، لڑکی راضی، بابا راضی، کیا ہو گیا؟ نکاح. ہمارے یہاں تماشے ہلدی، پہلے تو دیکھنے جائے گا، پہلے لڑکی کو دیکھنے. اب دیکھنے کون لوگ جائے گا؟ چچا حرام خور، ماما نمک حرام، دادا چور، نانا ڈاکو، ماں، بہن، اور یہ سارے لوگ جائیں گے دیکھنے کے لیے. اور بڑے آرام سے دیکھے گا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور لڑکی کو دیکھ کے کہے گا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن رنگ ذرا سولا. ارے بڈھے تیرے چشمے کا پاور ڈھیلا ہو گیا، ٹھیک سے دیکھ. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دادا جان، تم جو اپنے پوتے کی بیوی کو دیکھنے گئے، اس کا دیکھنا تمہارے لیے حلال تھا یا دیکھنا ایسا ہی حرام تھا جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے؟ نہ باپ دیکھ سکتا، نہ چچا، نہ دادا، نہ نانا، نہ خالہ، نہ خالو. کیوں؟ اس لیے کہ سب ابھی غیر مرد ہے. باپ سسر تب بنے گا جب نکاح ہوگا. ابھی تو نکاح نہیں ہوا نا، تو باپ اپنی بہو کو دیکھ سکتا ہے؟ پھر دیکھو گے جا کر کے کوئی؟ بولو بولو دیکھو گے؟ ہاں. اور عورت میں ایسی عورت کو بھیجا کرو جو دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والی. کون ہو؟ بولو نا، بولو. اللہ سے ڈرنے والی، دیندار ہو. ورنہ کیا کرے گی معلوم ہے؟ اپنے سر کا بال اتنا بڑا، کتنا بڑا؟ لڑکا کی بہن، بڑی بہن، مکھیائن، نیتا جی سبھاش چندر بوس کی پوتی، اتنا بڑا پاپ کٹ بال. جب بھائی کے لیے جائے گی دیکھنے کے لیے تو سر سے دوپٹہ ہٹا کر اس کا بال انچی ٹیپ سے ناپے گی. وہ ذرا بال چھوٹا ہے. او میڈم تیرے بال کا کیا حال ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرنے والی کو بھیجو. کس کو؟ اللہ سے ڈرنے والی. ورنہ یہ بدماش
جس وقت یہ کہہ کر رشتہ کو کینسل کرتی ہے کہ لڑکی کا رنگ کمزور ہے، خدا کی قسم اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رنگ ہلکا اللہ نے بنایا یا وہ خود نے بنا لیا؟ اللہ نے بنایا۔ کس نے؟ تو گویا کہ تم کہنا چاہتی ہو کہ اللہ اس کو گوری بنانا تھا، آپ نے سانولی بنا کر غلط کر دیا۔ مطلب تو یہی ہوا نا؟ ارے یہی ہوا نا۔ اس لیے اس کو بھیجو دیکھنے کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ اپنا رنگ بھی دیکھے، وہ اپنی ناک بھی دیکھے، اپنی ناک کا ایڈریس نہیں، پتہ نہیں، اور وہاں چاہیے بالکل تلوار جیسی کھڑی ناک۔ عجیب بات ہے۔ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب اس کی اصلاح کے لیے بنگلور سے ہر دن مولانا آئے گا یا آپ لوگ خود کرو گے اللہ سے ڈر کر کے؟ کون کرے گا؟ ہاں سنو، اور قرآن کہتا ہے نہ ماں دیکھے گی، نہ باپ، نہ دادا، نہ دادی، خاندان کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اے نوجوان ادھر آ، بغل نکل کر کے آ، فن کے ہو تو نکاح کرے گا نا؟ ہاں اللہ میاں ہاں۔ ما طاب لکم، تو جو تجھے اچھی لگے اس سے کر لے، جو تجھے اچھی لگے۔ بولو بھائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح اس سے کر جو تیرے باپ کو اچھی لگے، جو تیری ماں کو اچھی لگے، جو تیرے دادا کو۔ اسی لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جوان، یہ خالی لڑکا کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی لڑکی جوان اپنے ماں باپ سے اشارتاً بھی کہتی ہو کہ امی جان فلانے کا بچہ اچھا ہے، یہ کہنے کا بیٹی کو حق ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ بدتمیز ہو گئی۔ بدتمیز تب ہوگی جب تیری ناک کو کٹا کر کے وہ چلی جائے۔ ابھی وہ بیچاری اپنی پسند بتا رہی ہے تم کو، تو یہ مجرم کیسے ہو گئی؟ تو نہیں نا۔ تو حق ہے یہ بیٹی کو، وہ کہہ سکتی ہے کہ امی مجھے فلانا لڑکا اچھا لگتا ہے۔ اب باپ ماں کی ذمہ داری ہے وہ جا کر کے رشتہ مانگے۔ اسی طرح لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کہ ابو جان مجھے فلانی بچی اچھی لگتی ہے۔ تو شریعت کہتا ہے باپ کو چاہیے کہ جا کر کے تحقیق کرے اور رشتہ مانگ کر کے لائے۔ خیر بات پھر دور جائے گی تو فجر تک چلے گی، اور میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شادی گھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اچھا اچھا، تو بہرحال نکاح ہو گیا، درد میں ڈوبی باتیں، تڑپ جاؤ گے نوجوانوں، ساری رات سوچتے رہو گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ نکاح ہو گیا، بیوی کو دینے کے لیے دین مہر کا پیسہ نہیں، اور سہاگ رات میں دینے کے لیے کوئی گفٹ بھی۔ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان نے اکیلے میں بلایا اس کو، اے کم ہیئر، ادھر آ چپ چاپ پیچھے سے، اور بلا کر کے یہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اتنا پیسہ نکال کے دے دیا۔ جا مدینے کے بازار میں جا کر مٹھائی لے لے، اچھی سی خوشبو لے لے، تیری سہاگ رات ہے نا، شادی کی پہلی رات ہے نا، دلہن کو تحفے میں دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دلہن کو تحفے میں دینا ہے۔ عجیب بات ہے، حدیث میں بھی یہی آیا کہ پہلی رات بیوی کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا کرو، اور سب سے بہترین تحفہ خوشبو ہے۔ کیا ہے؟ خوشبو۔ ہائے ہائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بولو نا بھائی، بولو نا۔ غازی پور کے اندر، مولانا 2-4 منٹ کی گنجائش ہے میری؟ ناظم صاحب آپ بولو نا، مائک پہ بول۔ اصل میں بیچارہ ناظم پھنس جاتا ہے کبھی کبھی، کرے تو کیا کرے بھائی۔
اچھا آپ لوگ بولو یار 2-4-10 منٹ اور میں بول لوں؟ اجازت ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہاں ہماری ماں بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، لیکن وہاں پردہ نہیں ہوگا، وہاں پردہ سب سے مل جل کر کے ہوگی، وہاں پر کوئی پردہ وہاں نہیں چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو ہاتھ اٹھا دیا، کہاں چلے گئے بھائی؟ لکھنؤ میں نبی نے فرمایا کہ جب شادی کی پہلی رات ہو تو بیوی کو خوشبو دینا، بیوی کو میٹھا دینا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری بیوی سمجھے گی کہ میرے باپ نے انسان سے نکاح کیا ہے، حیوان سے نہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے نا۔ پھول دیتے ہو کہ نہیں آپ لوگ؟ دیتے ہو واٹس ایپ پہ؟ ہم سے چوری، اس سے کرو چوری۔ کس سے؟ ہم کو تو سب معلوم ہے بچے، سب معلوم ہے۔ ہم مٹھائی نہیں بھیج پاتے ہوں گے، نہیں؟ پھول گل تو چلا جاتا۔ گناہ ہوگا۔ بیوی کو بھیجا کرو، اپنی بیوی کو سلام بھیجنا ہو، اپنی بیوی کو گلاب بھیجنا ہو، اپنی بیوی کو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ ایک گلاب بھیجو گے محبت کی نیت سے، اور 10 نیکی تم کو پھڑاک سے مل جائے گی۔ کتنی؟ ایک سلام واٹس ایپ پہ بھیجا اور 10 نیکی پکی۔ ایک بار مسکرا کر سیلفی لیا اور بیوی کو بھیج دیا، میرا نبی کہتا ہے 10 نیکی تیری پکی ہو گئی۔ اور دوسرے والی کو جو بھیجے گا تو ایک پھول پر 10 جوتا پکا، پکا 10 جوتا۔ اب بولو نیکی چاہیے جوتا چاہیے؟ جوان بچے اپنی ماں کو بھیجو، گلاب بھیجو، اپنی اماں کو بھیجو۔ شادی شدہ اپنی بیوی کو بھیجو۔ جتنا پیار کرنا ہے تم کو، جتنی محبت کرنی ہے، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا او اللہ والے، اگر بیوی کو پیار سے فقط دیکھ لے تو تیرے لیے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ دیکھنے پر، مسکرانے پر 10 نیکی۔ کیا ہے ہنگامہ؟ اچھا کھانا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے جلسہ کرانے والے۔ ایک طرف مولانا کی تقریر، دوسری طرف بریانی کا ہنگامہ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ ابھی نہیں جانا کھانے، ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹھو، ہم بھی نہیں کھائے ہیں، ہے نا؟ دونوں طرف آگ برابر لگی ہے، ہم بھی کھائیں گے، آپ بھی کھانا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ ہاں بالکل بالکل، جائیے۔ تو بہت دردناک واقعہ، بہت دردناک واقعہ، خدا کی قسم شاید کوئی پتھر دل ہوگا جس کے آنسو نہ گرے، جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی حالات کیا ہو گئے۔ نبی نے کہا تھا کہ پہلی رات میں ارے پھول دینا، میٹھا دینا، اور اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ کر پیار سے دعا پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ کیا دعا؟ ایک ہاتھ سے سامنے کا پیشانی کا 2 بال پکڑو اور ایک ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کر کے کہو اللہ ہم نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا، اللہ موت تک کے لیے ہمارے لیے اس کو خوبصورت بنا دو۔ نبی نے سکھایا۔ کس نے؟ نبی نے سکھایا۔ کتنا اچھا نبی ہے، نہیں؟ دیکھو سب کچھ بتا رہا ہے، سب کچھ سکھا رہا ہے۔ ایک ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے سامنے پیشانی کے 2 بال پکڑو، ایک ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کر چہرہ دیکھنے سے پہلے اللہ سے کہو اللہ تیرے نام پر میں نے نکاح کیا، میری بیوی کو قیامت تک کے لیے خوبصورت بنا دے اور اس کے پیٹ سے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا مانگنا ہے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی تیری بیوی کو شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ سہاگ رات کی دعا اتنی قبول ہوتی ہے۔ تو نبی نے کہا خوشبو، پھول، میٹھا،
اور لکھنؤ کے اندر ایک شاعر گزرا ہے جناب فانی بدایونی، نوٹ کر لینا اس کو، کیا نام ہے شاعر کا؟ فانی بدایونی۔ ایک لوتی بیٹی تھی ان کے پاس، غازی پور کے اندر شادی کیا، بہت بڑے آدمی تھے اور غازی پور کے بڑے خاندان میں شادی کیا انہوں نے۔ سمجھے؟ غازی پور میں، آؤ بھائی ادھر دیکھ لو ایک منٹ پلیز، اتنا بات کیوں بول رہے ہیں؟ بس ہو گیا، اب حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تب تک ختم نہیں کرتا جب تک کہ حضرت آتے نہیں، اسی لیے ناظم صاحب نے حضرت کو بلا لیا۔ اللہ بھلا کرے ہمارا۔ چلو اب آپ لوگ یہ تو نہیں کہو گے نا کہ مولانا آپ نے چھوڑ دیا، اب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب بڑے آ گئے تو چھوٹے کو تو سیٹ خالی کرنا پڑے گا نا۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو غازی پور میں شادی کیا جناب فانی بدایونی جو بڑے شاعر تھے اور بڑے گھرانے میں دیکھ کر کے، تو جتنا ہو سکتا تھا جہیز میں سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ گھوڑا، ہاتھی، ہاتھی کی رسی اور اس کے ساتھ ہاتھی کا کھانا سب کچھ دیا۔ جہیز کا جو لسٹ بنا اس لسٹ میں لکھا گیا گلے میں سونے کا ہار۔ کیا لکھا گلے میں؟ جب بارات رخصت ہونے لگی، ہائے ہائے، تو فانی بدایونی آہستہ سے جا کر اپنی بیٹی کے کان میں کہنے لگے، کیا کہا؟ کان میں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب فانی بدایونی نے کہا، میری بیٹی، میری لگتے جگر، میری نور نظر، آج تو اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن جب تو واپس آئے گی تو اپنا گھر نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جہیز میں دینے کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا۔ اب جب تو آئے گی تو مکان کرائے کا ہوگا۔ کرائے کے مکان میں آؤ گی، کرائے کا مکان ہوگا، اپنا گھر میں نے بیچ ڈالا تیرے جہیز کی خاطر۔ ایسا بھی ہوتا ہے، باپ مجبور ہوتا ہے کبھی کبھی سود لینے پر، اللہ 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 اللہ، قرض لے کر کے بیٹی کی شادی کرتا ہے۔ بہرحال بارات رخصت ہوئی، بارات گئی، رات کا وقت آیا، سہاگن اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھی ہے، شوہر گیا، جاتے ہی کے ساتھ کون خوشبو دے گا اور کون میٹھا دے گا۔ پہلے اس کی ماں بڈی نے جہیز کی لسٹ کو پڑھا تو اس میں سونے کا ہار لکھا تھا۔ یہ نوشے صاحب اندر گئے اور سب سے پہلے اپنی بیوی کے گلے کا کپڑا ہٹا کر کے ہار چیک کرنے لگا کہ تیرے باپ نے جو سونے کا ہار لکھا وہ کہاں ہے۔ حالانکہ شادی بیاہ میں لوگ بھول جاتے ہیں نا بہت ساری چیز۔ بیٹی کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے باپ نے لیا ہے، لیکن الماری میں رکھا ہوا میرا بابا بھول گیا، میں کل جا کر کے انشاءاللہ وہ ہار بھی لے کر کے آؤں گی۔ اندر سے بڈی باہر سے کہنے لگی، کیا ہوا رے، کیا بول رہی ہے؟ کام بھی ایسے کا جھوٹ بول رہی ہے، اس کے باپ نے دھوکہ دیا ہے۔ پھر اندر سے کھینچ کر کے آنگن میں لائی، نیم کا درخت تھا آنگن میں، اللہ کی قسم نیم کے درخت سے باندھ کر مٹی کا تیل ڈال کر سسر نے، ساس نے، نند نے، شوہر نے، چاروں نے مل کر کے آگ لگا دی۔ ابھی ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تم بس اتنا سمجھ لو کہ ایک تمہاری خاطر اس نے کتنے کو چھوڑا ہے۔
बचपन से जवानी जिस घर में गुजारी उसे छोड़ा, अपने माँ के आंचल को छोड़ा ये कहकर के मेरा शौहर मेरा सब कुछ है, अपने बचपन की सहेलियों का दामन छोड़ा ये कहकर के मेरा दोस्त मेरा शौहर है, अपने बाप के गोद को छोड़ा ये कहकर के मुझे बाप का प्यार भी मेरा शौहर देगा, लेकिन जब तुम्हारे घर आई तुम इस तरह की हरकत करोगे तो उसका दिल कितना दुखेगा। मत करो ऐसा। फानी बदायूनी इंतजार में थे कि मेरी दुल्हन बेटी कल रुखसत होकर के आएगी और मेरे घर में एक खुशी का समा होगा, लेकिन बेटी क्या थी? पड़ोस के लोगों ने जब आग का शोला भड़कता देखा तो आंगन में आकर के पूछा तो घर वालों ने इल्जाम लगा दिया कि बेटी ने खुद आग लगा ली है। फानी बदायूनी को खबर पहुंची है लखनऊ में कि आपकी बेटी क्या हुई, बोलो ना आपकी बेटी। लेकिन फानी बदायूनी इतना बेवकूफ नहीं था, एक बाप अपनी बेटी को खूब जानता है कि मेरी बेटी कैसी आदत की है। वो जानता था कि मेरी बेटी मरी नहीं मारा गया है, जली नहीं जलाया गया है। और फिर हजरत फानी बदायूनी ने आखिरी शेर लिखा, वो जिंदगी का आखिरी शेर लिखा और फिर दिमाग पागल होने लगा। फानी बदायूनी ने लिखा, अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, और कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। मेरी बेटी कसूर तेरा नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने जिंदगी का सारा सामान दे दिया मगर मौत का कफन भूल गया। बाजार गए कफन खरीदा, बेटी के साथ